ایک ہی سوال ہر شخص کا ہے، مولا تو قدیم ہے، میں تو حادث ہوں، مگر ملنا تجھ سے چاہتا ہوں۔ تو مسجود ہے، میں تیرا ساجد ہوں، ملنا تجھ سے چاہتا ہوں۔ تو میرا معطی ہے، میں تیرے دروازے کا سائل ہوں، مگر دل میں بات آ گئی ہے کہ ملنا تجھ سے چاہتا ہوں۔ مولا تو نے مجھے حواس خمسہ ظاہرہ دیے، ذائقے کی قوت دی، تیرا شکریہ، قوت شامہ دی، تیرا شکریہ، قوت باصرہ دی، تیرا شکریہ، قوت سامعہ دی، تیرا شکریہ، قوت لامسہ دی، تیرا شکریہ۔ بہت بڑا شکریہ۔ قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت لامسہ ہے، بہت بڑا شکریہ۔ مگر ایک اور بات بھی ہے کہ ملنا تجھ سے چاہتا ہوں۔ مولا تو نے حواس خمسہ باطنہ دیے، حصے مشترک دی، تیرا شکریہ، خیال دیا، تیرا شکریہ، وہم دیا، تیرا شکریہ، قوت حافظہ دی، تیرا شکریہ، تو نے قوت متصرفہ دی، تیرا شکریہ۔ مگر مولا بات ایک ہے کہ ملنا تجھ سے چاہتا ہوں۔ مولا سفر تو لمبا ہے، یہ طے کیسے پائے؟ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پہنچنا تجھ تک ہے، کیسے پہنچو؟ کہتے ہیں پہلے میرے آستانہ محبوب پہ آ جا، اور میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں مجھ تک پہنچنے کے لیے طاقت چاہیے ایمان کی، مجھ تک پہنچنے کے لیے طاقت چاہیے ایقان کی، مجھ تک پہنچنے کے لیے قوت چاہیے روحانیت کی، مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ بندے کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی پہچان چاہیے۔ اب یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر تجھے ایمان مل سکتا ہے، تجھے ایقان مل سکتا ہے، تجھے تیقن مل سکتا ہے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اگر تجھے کچھ ایندھن مل سکتا ہے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ تو یہاں پر آ جا، اور جو یہاں پر ہے فلا وربک لا، اور عجیب بات یہ ہے فلا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ کچھ تو ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، فلا کچھ نہیں مولا کچھ تو ہے۔ اچھا وربک، تیرے رب کی قسم، یا اللہ کچھ تو ہے نا، فرماتا ہے تیرے رب کی، یوں نہیں فرمایا مجھے میری قسم ہے، مجھے میری قسم ہے، نہیں فلا محبوب کچھ نہیں، مولا کچھ تو ہے، وربک بس تیرے رب کی قسم ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کائنات کے اندر، مکونات کے اندر، مکونات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جن بھی ہے، بشر بھی ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، کائنات کی ساری وسعتیں ہیں، مگر آج رب فرماتا ہے فلا کچھ نہیں، مولا کچھ تو ہے، وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اپنا بھی تعارف کرواتا ہے تو پھر آستانہ محبوب کے حوالہ سے کروا رہا ہے۔
تیرے رب کی قسم ہے. چونکہ جو شاہکار ہوتا ہے نا، ذرا غور کرنا، جو شاہکار ہوتا ہے وہ اس چیز کو لیے پھرتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے. شاہکار کو لے آج کل سیمپل دکھاتے ہیں نا لوگ، لے کر جاتے یہ جی ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہماری پروڈکٹ ہے، اس کا تانا ایسا ہے، اس کا بانا ایسا ہے، اس کا ریشہ ایسا ہے، اس کی بنائی ایسی ہے، اس کی گنتی ایسی ہے، اس کی بنتی ایسی ہے. اب رب فرماتا ہے کہ میں اپنا شاہکار پیش کرتا ہوں. فلا وربی کا کچھ نہیں ہے مولا، کچھ تو ہے. فرمایا تیرے رب کی قسم ہے. اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ مسکراتا ہے اذا تبسم لقد اضاء البیت، تو وہ مسکرا کے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل کر کہتا ہے کہ میرا وہ خدا ہے. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین الثنایاہ، ایسا شاہکار ربوبیت ہے کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو سامنے والے دانتوں سے نور کو بکھیر کر کہتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے. ایسا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے کہتا ہے کہ میں جس کا بندہ ہوں میں تمہیں اس تک لے جانا چاہتا ہوں، وہ میرا ایک ہی خدا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ جس وقت انگلیوں کو رکھتا ہے، صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ. سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سرکار کا غلام جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ان کی کرامت جیسا ہی کوئی پیش نہیں کر سکتا. گھر میں مہمان ہیں اور گھر میں کھانا تھوڑا ہے، ایک لقمہ توڑا جاتا ہے، 2 لقمے نیچے سے اگ آتے ہیں. مولا پہنچنا تجھ تک ہے، کیا کریں؟ کہتا ہے کہ پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو. کیسے کریں؟ وہ اطیع الرسول، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. مولا تجھ تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچے؟ فرمایا تم آستانہ محبوب پہ تو آؤ، جو کچھ میرا محبوب کہتا چلا جاتا ہے تم کرتے چلے جاؤ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جاؤ تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کی اطاعت میں ہی مجھ خدا کی اطاعت آ جاتی ہے. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. فیصلہ ہو جائے میرے مصطفیٰ کا، فیصلہ کر دوں میں، تو تم کون ہوتے ہو جو اپنی من مانی کرو؟ فیصلہ میرا چلے گا، فیصلہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا. آج رک کر ذرا سوچیں، ہر بندہ پریشان ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے مگر پریشان ہے. گاڑی اس کی بہت بڑی ہے، روحانیت کا سفر رک گیا. کپڑوں کو کلف لگا ہوا ہے، اندر میلا کچیلا ہو گیا. ہاتھ میں ہتھیار ہے مگر روحانی سفر سے وہ خالی ہے. کیا وجہ ہے؟ بصارت تو ہے، بصیرت جواب دے گئی. سماعت تو ہے، اللہ جل جلالہ کی رعنائیوں کو اور اس کے نغموں کو سننے سے کانوں نے، سماعتوں نے انکار کر دیا.
کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی دامن تو رکھتا ہے مگر دامن بھرا ہوا نہیں ہے، دل تو رکھتا ہے مگر دل کے اندر احساس نہیں ہے، نگاہ تو رکھتا ہے نگاہ کے اندر شرم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک وجہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اور فیصلہ تمہارا نہیں، فیصلہ میرا چلے گا، فیصلہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا۔ جو اس کے فیصلوں کے سامنے جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کا انداز اور ہے۔ جو اس کے فیصلوں کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اس کی زندگی اور ہے۔ جو اکڑ گیا اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ جو اس کے فیصلوں کے سامنے سینہ سپر ہو گیا اسے فرعون کہا جاتا ہے، اسے نمرود کہا جاتا ہے، اسے دجال کہا جاتا ہے، اسے حامان کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کے فیصلوں کے سامنے جھک گیا اسے آدم صفی کہا جاتا ہے، اسے نوح نجی کہا جاتا ہے۔ جو اس کے سامنے جھک گیا، جو اس کے فیصلوں کے سامنے جھک گیا اسے موسیٰ کلیم کہا جاتا ہے، اسے ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے، اسے اسماعیل ذبیح کہا جاتا ہے، اسے عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ جو اس کے سامنے جھک گیا اسے آمینہ کا لال مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو اس کے حکموں کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر وہ بغداد کی گلیوں میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو بیل پیچھے منہ کر کے کہتا ہے، یا عبد القادر ما خلقت لہذا، تو حیوانوں کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے نہیں، وہ تو انسانوں کو رب ذوالجلال سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ جو اس کے سامنے جھک جاتا ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ جو اس کے حکموں کے سامنے جھک جاتا ہے اسے داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے۔ جو اس کے حکموں کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے۔ جو اس کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اسے شیخ سنجری کہا جاتا ہے، شاہ رکن عالم کہا جاتا ہے، اور پھر شاہ رکن عالم کہا جاتا ہے، اسے شاہ نقش بند کہا جاتا ہے، اسے شاہ سوربرد کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کے حکموں کے سامنے جھک جاتا ہے اسے پاک پٹن والا بابا فرید الدین کہا جاتا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ فرماتے آؤ تو صحیح، تمہیں حق کیا ہے جب فیصلہ میں کر دوں، فیصلہ میرا مصطفیٰ کر دے تو تمہیں حق کیا ہے کہ تم اپنی بات درمیان میں لاؤ؟ فیصلہ اس نے کر دیا سود حرام ہے، تو جب سود لوگے تو پریشان تو ہوگے۔ جب فیصلہ اس نے کر دیا تو امرہم شورا بینہم کہ نظام سیاست شورائیت کا ہے۔ جب تم لنگڑی لولی جمہوریت کا لاؤ گے، جب تم بادشاہت کی طرف جاؤ گے پریشانی تو ہوگی۔ جب اس نے معیشت کا نظام زکوٰۃ دے دیا، اور جب تم اشتراکیت کی طرف جاؤ گے، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جاؤ گے پریشانی تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی۔ اور جب پریشانی، وہ فرماتا ہے جب فیصلہ میں نے کر دیا، فیصلہ میں نے کر دیا، فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کر دیا تو کام وہی چلے گا جو میں اور میرا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، باقی اور کچھ نہیں۔ زندگی انفرادی ہے یا ماحول اجتماعی ہے، بات تہذیب کی ہے یا بات تمدن کی ہے، بات اندر کی ہے یا بات باہر کی ہے، بات کسی محکوم کی ہے یا بات کسی حاکم کی ہے، بات جس کی بھی ہے وہ بات
اسی بات میں گم ہے کہ میرا مصطفیٰ بات کیا کرتا ہے۔ جو بات میرا مصطفیٰ کرتا ہے اپنی بات کو اس کی بات کے اندر گم کر دو۔ بس جب بندہ اپنی بات کو اس کی بات میں گم کر دیتا ہے تو پھر معمولی نہیں رہ جاتا، معمولی نہیں رہ جاتا۔ اور جب تو میرے مصطفیٰ کے حکموں میں گم ہو گیا تو پھر تو وحدت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکا ہے، اللہ سے واصل ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک کہ سرکار دو سرا ایک دن بلال حبشی کو پیار سے فرماتے ہیں، بلال بلال رنگ تو تیرا کالا ہے، ہونٹ تو تیرے موٹے ہیں، ناک تو تیری چمٹی ہے، مگر تیرا کمال یہ ہے کہ جب سے تو میرا میں تیرا ہو گیا ہوں، اب حال یہ ہے تو چلتا فرش زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، عجیب بات ہے، مائیں بہنیں محلے دار سمجھاتے ہیں پیو دی گل منیا کر، یہ تو کامیاب ہونا پیو